الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی واجبی کی طرح محترم معزز ساتھی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ میں اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہوں کہ اللہ رب العزت کی ذات میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے اور سننے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادر سامعین، اللہ رب العزت کی ذات نے ہر انسان کو پیدا کیا، بلکہ دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو پیدا کرنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے۔ اب اللہ رب العزت کی ذات نے انسان کو پیدا کیا تو انسان کو پیدا ہونے کے بعد اللہ رب العزت کی ذات نے انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے اندر اختیار دے دیا کہ اپنی زندگی گزارو، چاہے سیدھے رستے کے اندر اپنے آپ کو لگا لو، چاہے غلط رستے میں لے جاؤ، انسان کو اللہ رب العزت کی ذات نے مکمل طور پر اختیار دے دیا۔ اللہ اپنے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد انسان کو یہ اختیار دے دیا کہ جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے ایمان نہ لائے کفر کرے۔ اب انسان کو اللہ کی طرف سے یہ اختیار ہے، چاہے ہم اپنے آپ کو راہ راست پہ رکھیں، دین اسلام پہ رکھیں، یا چاہے ہم اپنے آپ کو دین اسلام سے دور کریں۔ دوسری بات، ہر انسان اپنی زندگی کے اندر
جو بھی کام کرتا ہے چاہے وہ اچھا کام کرے یا چاہے برا کام کرے، تو اس کا اجر یا پھر اس کی جو سزا وہ تو انسان کو آخرت کے اندر ملنی ہی ملنی ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی اس کے اثرات مرتب ہو گئے۔ میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ ایک بندہ اپنی زندگی کے اندر جو بھی نیک کام کرتا ہے تو ان نیک کاموں کا اجر تو اس کو آخرت کے اندر ملے گا، لیکن اس کا اثر جو ہے وہ دنیا کے اندر کیا سامنے آتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں من عمل صالحا منکم ذکر او انثى، کہ تم میں سے چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی نیک عمل کرے گا، نیک کام کرے گا، چاہے نماز ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو، زکوٰۃ ہو، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا صلہ ہو، صلہ رحمی ہو، کوئی بھی کام ہو نیک کا، جو بھی نیک عمل کرے گا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور اس حال میں کہ وہ مومن بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَیِّبَةً، ہم اس کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیتے ہیں، ہم اس کی زندگی کو پاک صاف بنا دیتے ہیں، ہم اس کی زندگی سے گناہوں کے اثرات کو ختم کر دیتے ہیں، ہم اس کو پاک صاف بنا کر ایسا کر دیتے ہیں جیسے کہ وہ بندہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اور پھر آگے فرمایا صرف یہی نہیں کام، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم اس انسان کے اچھے اعمال کا بدلہ بھی اس کو آخرت کے اندر دیں گے۔ تو یہ آیت مبارکہ واضح کر رہی ہے کہ اعمال کا جو اجر ملے گا وہ تو آخرت کے اندر ملے گا ہی ملے گا، لیکن جو نیک اعمال کے اثرات ہوتے ہیں وہ دنیا کے اندر انسان کو مل جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو یہ چاہیے کہ جو بھی کام کریں، ہم جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے نیک اعمال کریں گے تبھی کہ ہمیں دنیا کے اندر بھی اثرات ملیں گے، آخرت کے اندر بھی اجر ملے گا، ورنہ ہمارے یہ نیک اعمال بھی کام نہیں ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت والے دن ایک قاری کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا، ایک شہید کو جہنم میں پھینکا جائے گا، اور ایک سخی کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ جب قاری کو جہنم میں پھینکا جائے گا وہ کہے گا یا اللہ میں تو ساری زندگی کے اندر میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا، میں نے تو قرآن پڑھا، پھر آج مجھے جہنم میں کیوں پھینکا جا رہا ہے، مجھے تو جنت میں جانا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں تو نے پوری زندگی قرآن پڑھا، بہت اچھا قرآن پڑھا، لیکن سارا کا سارا وہ قرآن تمہیں دعوے کی، تو نے اس لیے پڑھا کہ لوگوں کے سامنے میری واہ واہ ہو، لوگ مجھے اچھا قاری کہیں، لوگ سمجھے کہ واقعی یہ بہت پڑھنے والا قرآن سے سچا عشق کرنے والا ہے، جا تجھے تیری واہ واہ تو ملی آج سیدھا جہنم میں چلا۔ پھر اسی طرح ایک شہید کی باری آئے گی، شہادت کا مرتبہ بہت اونچا ہے، اللہ فرماتے ہیں زمین پر شہید کے خون کا قطرہ گرتا بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے، لیکن یہاں پر بھی شہید کو جہنم میں پھینکا جائے گا، وہ بھی کہے گا یا اللہ میں تو ساری زندگی بہادری کے ساتھ تیرے دین کا دفاع کرتے ہوئے لڑتا ہوں، اس کو بھی وہی جواب ہوگا کہ تو اس لیے لڑتا رہا لوگ مجھے بہادر سمجھے، لوگ سمجھے کہ دین کے اوپر اپنی جان فدا کرنے والا ہے، تو نے لوگوں کے لیے کیا، جب لوگوں سے اپنا بدلہ لے سکتا ہے تو لے لے، آج میری بارگاہ میں تجھے کچھ نہیں ملے گا، صرف جہنم ملے گا۔ پھر اسی طرح تیسرا بندہ جو ہوگا ایک سخی، اس نے بھی اپنی زندگی کے اندر سارا کا سارا مال دین کے اوپر لٹا دیا ہوگا، لیکن کس لیے کہ لوگ مجھے بڑا سخی ہیں، لوگوں کی نظروں کے اندر اپنے آپ کو بڑا پڑھانے، بڑا سمجھانے کے لیے، بڑا کرنے کے لیے اس نے کیا ہوگا وہ بھی اس کا نہیں ملے گا۔ تو آخرت کے اندر ہمیں جو اجر ملے گا وہ اس بنیاد پر ملے گا جب ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے اعمال کو اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اگر اللہ کی رضا کی خاطر ہم نے اپنے اعمال نہیں کیے تو چاہے وہ شہادت کا مرتبہ ہو، چاہے وہ سخاوت کا مرتبہ ہو، چاہے وہ قاری قرآن کا مرتبہ ہو، کوئی بھی مرتبہ ہوگا، یقین جانیے آخرت کے اندر کوئی بھی ہمارے یہ کام نہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس کا اجر تو آخرت میں ملتا ہے، اجر ملے گا، لیکن اس کا اثر بھی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ظاہر فرما دے گا۔
قرآن پاک پڑھنا بہت اجر ہے، اجر کا باعث ہے، اس کے اوپر اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے۔ ایک بندہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے، اس ایک حرف کے اوپر اس کو 10 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اگر پڑھے الف لام میم تو یہ 3 حرف ہوئے، اس کے اوپر اس کو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ یہ اجر ملے گا آخرت کے لیے۔ لیکن دنیا کے اندر قرآن کی تلاوت کا اثر کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ جس طرح لوہے کے ذریعے پانی کے ذریعے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم اس زنگ کو کیسے دور کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کیجیے اور کثرت سے اپنی موت کو یاد کیجیے۔ تو معلوم ہوا قرآن پڑھنے کا اجر تو آخرت میں ملے گا نیکیوں کی صورت میں، لیکن اس کا اثر دنیا کے اندر کیا ہوگا کہ انسان کے دل کے اوپر جو زنگ چڑھ گیا ہے، جو میل چڑھ گئی ہے گناہوں کی، اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے کی برکت سے اس زنگ کو، اس نجاست کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ اور پھر جس گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، اس گھر کے اندر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ انسان کی اپنی زندگی میں بھی اثر ہوتے ہیں اور اس کے آس پاس اس کے گھر والوں کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، بچے بچیاں گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کا ماحول بن جاتا ہے، تو حفت علیہم الملائکہ، کہ اس گھر کو اللہ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں، اس گھر کو اللہ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ وغشیت علیہم الرحمہ، اور اس گھر والوں کے اوپر اللہ کی رحمت آتی ہے۔ فانزلت علیہم السکونہ، سکینہ، اور ان گھر والوں کے اوپر اللہ کی طرف سے سکون آتا ہے۔ آج کون نہیں چاہتا کہ میرے گھر والوں کی زندگی کے اندر، میری زندگی کے اندر سکون آئے؟ ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ مجھے اللہ کی رحمت مل جائے، میری زندگی کے اندر سکون آ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتلا دیا کہ سکون چاہتے ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کیجیے۔ تو یہ تو زندگی کے اندر، دنیا کے اندر انسان کو قرآن پڑھنے کا اثر ظاہر ہوگا، اور اجر قرآن کی ایک حرف کے اوپر 10 جو نیکیاں ملنی ہیں، اس کا اجر تو اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر پاتا ہے۔ پھر اسی طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے اوپر بے شمار اجر و ثواب ہے۔ انسان اگر شمار کرنا چاہے تو شمار بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اللہ نے اس کے اوپر کیا اجر و ثواب دیا ہے، لیکن جو اجر ملے گا وہ بھی کب ملے گا؟ آخرت کے اندر۔ اب نماز پڑھنے کا دنیا کے اندر انسان کو اپنی زندگی کے اندر اثر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ 21ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، آپ قرآن پاک کی تلاوت کیجیے اور نماز قائم کیجیے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ انسان کو برے کاموں سے اور غلطیوں سے انسان کو بچا لیتی ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا سوال ہی والدین کا یہ ہوتا ہے کہ میں یہ بتلائیے کہ ہماری اولاد کیسے صحیح راستے پہ آ سکے۔ ہماری اولاد آج غلط راستے کی طرف چل پڑی ہے۔ انسان اپنی زندگی گزارتا ہے، اپنی زندگی گزارنے کے اندر اس کو یہ خیال نہیں آتا میں کس راستے پہ جا رہا ہوں، میں اچھے کام کر رہا ہوں یا برے کام کر رہا ہوں۔ لیکن جب اس کی اولاد سامنے آتی ہے، جب اولاد کو اگر کسی برائی کے اندر دیکھ کر تو اس کا دل فوراً بھڑک جاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ ہمیں یہ طریقہ بتلائیے، پھر ہمیں یہ طریقہ بتلائیے کہ کس طریقے سے ہماری اولاد صحیح راستے پہ آئے۔ تو بھائی اللہ نے خود بتلا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز کے ذریعے انسان گناہوں سے، انسان غلطیوں سے بچے۔ یہ تو ہے نماز کا اثر دنیا کے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جو شخص دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 5 انعامات دیتا ہے۔ تو
اس میں سے ایک انعام تو یہ بھی ہے اور نماز کا اثر انسان کی زندگی کے اندر کیا آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اس سے رزق کی تنگی کو دور کر دے گی۔ آج اگر ہم ذرا تصور کریں اور سوچیں کہ اگر آج ہماری نماز اگر رہ جاتی ہے تو کس لیے رہ جاتی ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنے کاموں کے اندر مشغول ہوتے ہیں، اپنا پیسہ کمانے کے اندر، اپنی روزی کمانے کے اندر، مال و دولت کمانے کے اندر ہم اپنی نماز کو بھول کرتے ہیں۔ اور اللہ کے پیارے نبی نے کیا فرمایا کہ جب نماز بندہ پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کی یہ مشکل حل فرما دے گا، باقی نماز کے اوپر جو اجر و ثواب ملے گا وہ تو الگ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ گناہوں سے بچا رہے تو وہ 5 وقت کی نماز پڑھے۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرے گا تو وہ 5 وقت کی نماز کے اوقات کے اندر وہ یہ چاہے گا کہ میرا لباس بھی پاک ہو، میرا بدن بھی پاک ہو۔ کیونکہ سردی کا موسم ہو تو انسان دن کے اندر 5 دفعہ نہ تو اپنا بدن پاک کر سکتا ہے، نہ کپڑے پاک کر سکتا ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تو وہ انسان کیا چاہے گا؟ میرا بدن بھی پاک ہو، میرے کپڑے بھی پاک ہوں۔ تو جب انسان ان 2 چیزوں کو اپنائے گا تو وہ سینکڑوں قسم کے گناہوں سے بچ جائے گا۔ اور اسی طرح ہر انسان اپنی زندگی کے اندر دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اب صلہ رحمی کرنے کے اوپر جو اجر و ثواب ملے گا وہ تو ایک طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر 2 بندوں کے درمیان لڑائی ہو جائے اور ایک بندہ حد کے اوپر ہوتے ہوئے دوسرے کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس معاف کرنے کی وجہ سے اگرچہ اس کی غلطی بھی نہیں ہے تو کل قیامت والے دن جنت کے بیچوں بیچ ایک محل عطا فرمائے۔ یہ تو اجر و ثواب ملے گا آخرت کے اندر، لیکن اس نیک عمل کا جو اثر ہے وہ انسان کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نازل فرما دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسا طریقہ نہ بتلاؤں کہ جس کی وجہ سے تمہاری زندگی کے اندر برکت آ جائے اور تمہارے رزق کے اندر بھی برکت آ جائے، تمہاری عمر بھی بڑھ جائے، تمہاری عمر کے اندر بھی برکت آ جائے اور اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کے اندر بھی وافر مقدار میں رزق تمہیں عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں ہمیں بتلائیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ تعلق کو جوڑ کے رکھو، لوگوں کے ساتھ تعلق کو جوڑ کے رکھو۔ اگر کسی وقت کسی جگہ پر کسی قسم کی لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو معاف کر دو، اپنی طرف سے پہل کرو اور اس کے ساتھ تعلق کو جوڑو۔ اور جب انسان تعلق کو جوڑتا ہے، ایک دوسرے کی صلہ رحمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر بھی برکت عطا فرماتے ہیں، اس کو رزق بھی وافر مقدار میں عطا فرما دیں گے اور اس کی زندگی کے اندر بھی برکتیں عطا فرما دیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمایا ترمذی شریف کی روایت کہ جو بندہ اپنی جوانی کے اندر کسی بڑھاپے کے اندر پہنچے ہوئے بوڑھے شخص کی مدد کرتا ہے، اس کا مددگار بن جاتا ہے، تو کل جب ایک انسان اس عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات کے انسان کے اوپر یہ لاگو کر دیتی کہ وہ بھی بڑھاپے کے اندر جا کر اس کی عزت و احترام کرے اور اس کی عادت کرے۔ اس کے اوپر جو اجر ملے گا وہ تو الگ ہے، لیکن اس کا اثر نیک عمل کا کیا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر ہی ایک بندے کو حکم دے دیں گے، وہ بندہ اس بندے کی خدمت میں لگ جائے۔ تو میں عرض یہی کر رہا تھا کہ نیک اعمال کا اجر و ثواب تو ملتا ہے، لیکن اس کے اثرات بھی انسان کی زندگی کے اندر ظاہر ہوتے ہیں۔ اجر کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، لیکن اثر کا تعلق کیا ہے؟ دنیا کے ساتھ۔ ہم ایک دوسرے کو دن بھر کے اندر لاکھوں لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو، سینکڑوں لوگوں کو سلام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ہم ہدیہ بھی دیتے ہیں، ایک دوسرے کو ہم کھانا بھی کھلاتے ہیں، اس کے اوپر اجر و ثواب ملے گا۔ سلام کے اوپر کئی نیکیاں ملے گی، کھانا کھلانے کے اوپر کئی قسم کا اجر و ثواب ہے، اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ لیکن اس نیک عمل کا اثر دنیا کے اندر انسان کے ساتھ کیا ظاہر ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری آپس کے درمیان محبتیں قائم ہو جائیں،
لوگوں آپس کے درمیان محبتیں قائم ہو جائیں، نفرتیں ختم ہو جائیں، تو تم یہ 3 کام کرو، 3 کام کر لو۔ اللہ رب العزت کی ذات ان 3 کاموں کے کرنے کی وجہ سے تمہارے آپس کی جو نفرتیں ہیں اس کو ختم کر دیں گے اور آپس کی جو محبتیں ہیں اس کو قائم فرما دیں گے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو کثرت کے ساتھ سلام کیا جائے۔ اگر آپ کی کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، بولتے نہیں ہیں، اگر آپ اس کو سلام کریں گے 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ، وہ آپ کا جواب نہیں دے گا، آخرکار وہ آپ کے سلام کا جواب دے گا۔ جب وہ آپ کے سلام کا جواب دے گا تو اس کا رجحان آپ کی طرف آہستہ آہستہ کر کے بڑھے گا۔ نمبر 1 تو یہ کثرت کے ساتھ ایک دوسرے کو سلام کرو۔ نمبر 2 ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، کیونکہ جب ایک دوسرے کو ہم کھانا کھلاتے ہیں تو دل سے جو نفرت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور محبت ہماری بڑھ جاتی ہے۔ اور نمبر 3 ایک دوسرے کو تحفہ دو۔ انسان کسی کو ہدیہ، کسی کو تحفہ اسی کو دیتا ہے جس کے ساتھ اس کو تھوڑی بہت لگن ہوتی ہے۔ جب آپ کی کسی کے ساتھ دوستی تھی، تعلق تھا، رشتہ داری تھی، میاں بیوی ہوں یا دوست احباب ہوں، کسی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہو جائے تو آپس کے اندر یہ تینوں کام کر کے دیکھ لیجئے، انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے اس کی زندگی کے اندر اثر یہ ہوگا کہ اس کے آپس کی نفرتیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور محبتیں قائم ہوں گی۔ اس کا اجر آخرت میں جو ملے گا وہ تو الگ ہے۔ تو میرے بھائی، جو بھی انسان نیک عمل کرتا ہے اس کا اجر بھی ملتا ہے اور اس کا اثر بھی انسان کی زندگی کے اندر ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن ہم یہاں پر آ کر تھوڑا سا کبھی کبھار پریشان ہو جاتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ جو صدقہ کرتا ہے انسان، تو صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات اس سے بلاؤں کو ٹال دیتی ہے، بری موت کو اس سے ٹال دیتی ہے۔ تو اب ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ ہم نے تو صدقہ اس لیے کیا تھا کہ ہم سے مشکلات دور ہو جائیں، مشکلات دور ہو جائیں، تو ہماری مشکلات تو دور ہوگی، لہذا ہمیں یہ صدقہ کرنے کا کوئی آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں میرے بھائی، آخرت کے اندر بھی اس کا اجر ملے گا صدقہ کرنے کا، اور اس کا اثر دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے مشکلات کو دور فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اگر بندہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے مانگتا ہے تو ہم نے 2 رکعت تو اس لیے پڑھی کہ ہم اللہ سے اپنی ضروریات کو پورا کروائیں، تو کیا ہمیں یہ نماز پڑھنے کا اجر نہیں ملے گا؟ اجر ہمیں آخرت کے اندر ملے گا۔ نماز کے اوپر جو اللہ نے ثواب عطا کرنا ہے وہ تو ہمیں ملے گا، لیکن اس کا اثر دنیا کے اندر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہماری ضروریات کو بھی پورا کرے گا۔ اللہ کے قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، کہ جو بندہ اپنے نیک اعمال کا اجر یا نیک اعمال کا جو صلہ ہے وہ آخرت کے اندر چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو اس کا جو اجر ہے، اس کا جو اثر ہے، اس کا جو ثواب ہے بڑھا کر عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جو بندہ یہ چاہے کہ مجھے دنیا کے اندر ہی مل جائے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا حَرْثَ الدُّنْيَا مِنْهَا، جب ہم اس کو اس میں سے کچھ عطا فرماتے ہیں، لیکن وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، اس کے لیے آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں یہ سمجھا رہی ہے، یہ بتلا رہی ہے کہ ہم جو بھی نیک عمل کریں، نمبر 1 تو اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور دوسرا یہ کہ ہم یہ امید رکھیں یا اللہ اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ ہمیں آخرت کے اندر نصیب فرمانا، کیونکہ دنیا کے اندر اگر ہمیں اس کا اجر مل بھی گیا تو آخرت کے اندر ہمارے کچھ کام نہیں آئے گا۔ دنیا کے اندر تو ہمیں اس کے اثرات بھی مل رہے ہیں، لیکن جب ہم اجر اللہ سے آخرت کے اندر مانگیں گے تو ہماری دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی اور آخرت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔